الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان، إلى آخره. هذا أبي بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اس سے اس کا رب قیامت کے دن کلام کرے گا، اور اس کے درمیان یعنی بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست اللہ بات کرے گا۔ سیکلمہ رب، ان سے ان کا رب کلام کرے گا، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمان، اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ترجمان کوئی نہیں ہوگا۔ ہر شخص سے اللہ براہ راست بات فرمائیں گے۔ پھر آدمی اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اس کو سوائے ان اعمال کے جو اس نے آگے بھیجے تھے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ پھر اپنے بائیں جانب نظر کرے گا تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی سوائے ان اعمال کے جو اس نے آگے بھیجے تھے، دائیں بائیں۔ پھر اپنے چہرے کے سامنے نظر کرے گا تو آنکھ اس کا استقبال کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ بچائے اپنے چہرے کو آگ سے تو وہ خاک کھجور کی ایک پھاٹک کے ساتھ تو اس کا ایسا کرنا چاہیے۔ ابو صائب کہتے ہیں ایک دن حضرت وقی نے ہم سے بروایت اعمش یہ حدیث بیان کی، اور جب حضرت وقی اس حدیث کو بیان کر کے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا: یہاں اہل خراسان میں اس حدیث کی اشاعت کر کے ثواب کمائی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اہل حق کا عقیدہ ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس بات کا کثرت سے تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اچھے اور برے اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اس بات کا تذکرہ قرآن میں احادیث میں کثرت سے ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اچھے اور برے اعمال کا حساب ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں اسی کا ایک نقشہ دکھایا گیا ہے، اسی قیامت کا ایک منظرنامہ پیش کیا گیا ہے کہ ہر بندے کو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہوگا۔ کوئی نہ اس کی ترجمانی کرنے والا ہوگا، نہ اس کی طرف سے وکالت کرنے والا ہوگا۔ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ اچھے یا برے، چھوٹے یا بڑے، ظاہری یا باطنی، چھپ کر کیے یا اعلانیہ کیے، قیامت کے دن سب اس کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ اچھے یا برے، چھوٹے یا بڑے، ظاہری یا باطنی، جو بھی گناہ ہیں یا جو بھی نیکیاں ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی، اور بندے سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ظاہر ہے حق تعالی شانہ کے کرم اور اس کی رحمت سے بیڑا پار ہو سکتا ہے، ورنہ ہم جیسے گنہگاروں کے چھوٹنے کی بظاہر کوئی صورت کہاں ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا پیش کیا کرتے تھے: اے اللہ مجھ سے ہلکا حساب لینا۔ اللہ امت کو دعا سکھائی ہے، امت کو دعا سکھائی۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کا رب قیامت میں اس سے ہم کلام ہوگا۔ اللہ رب العزت خود بندے سے ہم کلام ہوں گے، اور بندے کو خود جواب دہی کرنی ہوگی۔ وہاں وکالت کوئی نہیں ہوگی، وہاں کوئی وکالت کوئی نہیں ہوگی، اس کے اور اس کے درمیان ترجمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حق تعالی شانہ خود کلام فرمائیں گے۔
اس لیے امام بقی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے تھے اس حدیث کا اعلان خراسان میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں کا ایک طبقہ ایسا تھا جو اس کا انکار کرتا تھا کہ اللہ کیسے بات کر سکتے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک منظر ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ پھر کیا ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے ہلیں گے نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اس کے پاؤں اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، یہاں تک کہ اس سے یہ سوال کیا جائے کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے عمر کہاں فنا کی، اور اس کی جوانی کن چیزوں میں گزری، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے حاصل کیا، اور یہ مال کس جگہ خرچ کیا، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر عمل کیا کیا۔ عن عمری فیما افنا، وعن شبابی فیما ابلا، وعن مالی من این اکتسب، وفیما انفقا، وماذا عمل فیما علم، کہ زندگی کہاں گزری، جوانی کہاں ضائع ہوئی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور اپنے جانے پر عمل کتنا کیا۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کا ایک نقشہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اور یوں ارشاد یوں فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، آدم کے بیٹے کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ یہ سوال نہ دے پائے۔ یہ ایک منظرنامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، تو سبق یہ دیا کہ یہ دن تو سب سے پیش آنا ہے۔ اللہ نہ کرے دنیا میں چھوٹی سی آزمائش آ جائے، انکم ٹیکس والا آ رہا ہے، فلاں ٹیکس والا آ رہا ہے، ہاں، اور فلاں والا آ رہا ہے، اور اس نے چیک کرنا ہے سب چیزوں کا، بتاؤ کیا حال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہے کہ بات لے دے کے ہو جائے گی، یہ بھی اندازہ ہوتا ہے لے دے کے ہو جائے گی، کسی درجے یہ کھانے میں ہوتی ہے، تھوڑا یا زیادہ لیکن ہے۔ اور یہاں اللہ کے سامنے یہ حاضری ہے، اور اللہ نے کئی مرتبہ بتلایا ہے، اور اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ اس کی خبر دی ہے، لیکن اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے، یا ایمان نہیں ہے یا بہت زیادہ مطمئن ہے۔ اگر ایمان بھی ہے اور اس کا ڈر بھی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی رضوان اللہ اجمعین، ان کی زندگی کا حال تو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس دن سے ڈرتے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی ہیں، ایمان کی انتہا ہے، سبحان اللہ، ساری امت سے بڑھیا ایمان ہے۔ کبھی پرندے کو دیکھتے تو کہہ دیتے تھے کاش کہ پرندہ ہوتا، کل قیامت میں حساب و کتاب سے واسطہ نہ پڑتا، کاش کہ کوئی گھاس پھوس ہوتا، کوئی تنکا ہوتا، کل معاشر کے میدان میں اس منظر میں پیشی نہ ہوتی۔ انہیں یقین تھا، اور یہ ان کے صرف زبانی بول نہیں تھے، ان کی اندر کی کیفیت تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں جب کوئی انکم ٹیکس میں یار اچھا کاروبار کرتے ہی نہیں، یار اس چکر میں پڑتے ہی نہیں، کیا کہتے ہیں اس چکر میں پڑتے ہی نہیں، یار اب مصیبت میں آ گیا نا۔ تو انہیں اس دن پہ یقین تھا، انہیں اس دن پہ یقین تھا کہ یہ ہے، اور وہ ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا۔ جب اس کے سامنے پیش کر دیا کہ نا یہ گڑبڑ ہے، یہ گڑبڑ ہے، دیکھو یہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، یہ دیکھو تمہارا اپنا حساب ذرا دیکھو، دیکھ لو ذرا، اقرا کتاب اپنا پڑھ لو۔ تو یہ آدمی کہے گا ہائے کاش، یا ویلتنا، ہائے کاش، مالی ھذا الکتاب، کیا ہوا اس کتاب کو، نہ اعمال کو۔ اس نے نہ چھوٹا چھوڑا ہے، نہ بڑا چھوڑا ہے، نہ خلوت چھوڑی ہے، نہ تنہائیاں چھوڑی ہے، نہ تاریکی چھوڑی ہے۔ اور کبھی تو یوں کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ مٹی ہو جاتا،
یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ مٹی ہو جاتا. اچھا کوئی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ نا کہانی پتہ نہیں کیسے، یا کسی کا تجربہ، یہ پتہ نہیں لوگوں کے اندازے، نہ اللہ کا کلام ہے. یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ مٹی ہوتا. اور کبھی کہے گا یا ہائے کاش لم اوت کتابیہ، یہ مجھے ملا ہی نہ ہوتا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے حساب سے واسطہ ہی نہ پڑا ہوتا. ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، آج تو کوئی چیز میرے کام نہیں آ رہی، نہ لین دین کی بات چل رہی ہے، نہ تعلقات کام آ رہے ہیں، آج تو کوئی چیز بھی کام نہیں آ رہی. تو شفقت کرنے والے، پیار کرنے والے، مہربان پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس دن سے آگاہ فرما گئے، اور اتنا زیادہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے بندے، میرے امتی کو کسی کو وہاں رسوائی نہ ہونے پائے، میرے امتی میں سے کسی کو وہاں رسوائی نہ ہونے پائے. یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، پیار ہے. شفقت ہے، پیار ہے کہ اس سے پہلے آدمی اس کی تیاری کر کے چلا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تو سکھائی ہے نا، یہ تو کرتے رہنا چاہیے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ کے نبی نے یہ دعا تو بتائی ہے نا، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہ میری موت میں بھی برکت دے دے اور میری موت کے بعد کی زندگی میں بھی برکت دے دے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب ہلکا پھلکا ہو، اے میرے اللہ میرا حساب ہلکا پھلکا ہو. اللہ رب العزت بھائی آخرت کی تمام گھاٹیوں میں اپنا خاص فضل فرمائے، کامیابی کی دولت عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ، نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.